بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ٹاپک ہے نبوت اور رسالت۔ گزشتہ ٹاپک میں ہم نے توحید کے متعلق مختصر اور جامع معنی گفتگو ہماری ہوئی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی نبوت اور رسالت کے موضوع پر۔ یہ ایمان کی کڑی ہیں، عقیدے اور نظریے کی بہت ہی اہم کڑی ہیں۔ ان کا جاننا، سمجھنا اور ان کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو نبوت اور رسالت کے اندر سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہے نبی کی تعریف۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ انسان نبی بنے گا جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی وہ انسان ہو سکتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ تیسرے نمبر پہ نبی وہ انسان ہوگا جس کی اتباع کیا ہو؟ فرض ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی دلائل کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہو کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ فرض ہے، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہو؟ اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو، معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، اور اسی طرح اس کی اتباع بھی فرض ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبی اور رسول کے حوالے سے، نبوت اور رسالت کے حوالے سے 8 باتیں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس قاصد کو کہتے ہیں جو تبلیغ احکام اور ہدایت خلق کے لیے مامور ہو اور اس کو مستقل کتاب یا صحیفہ دیا جائے۔ یعنی رسول عام لفظوں میں اسے کہا جاتا ہے جسے نئی شریعت، نئی کتاب دی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کے مخالف، یعنی وہ جسے نئی کتاب یا نئی شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ سابقہ نبی کی شریعت اور کتاب کے احکام کو آگے چلانے کے لیے اسے بھیجا گیا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ دوسری بات، نبی اور رسول کتنے گزرے ہیں؟ اس کے بارے میں مشہور روایات میں سے جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کم و بیش تقریباً انبیاء کرام 1,24,000، کم و بیش کتنے انبیاء کرام گزرے ہیں؟ 1,24,000، اور رسول 315 گزرے ہیں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد، جلد 16، صفحہ 260، حدیث نمبر 22,189، 8-9۔ اس کے اندر 189 بھی اس کو کہتے ہیں، 22,189 حدیث نمبر مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش، اور رسول 315۔ تیسری چیز، رسول اور نبی کے اندر بشریت اور نورانیت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی ہمارے جیسے انسان تھے، کچھ لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی نور تھے، لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام انسان تھے، انسانوں جیسے نہیں تھے۔ انسان تھے مگر انسانوں جیسے نہیں تھے۔ چھوٹی سی بات کر دو کہ ہم زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، انبیاء کرام کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہ ہم انسان ہم میں سے تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے، لیکن ان کے اخلاق، کردار، اعمال جو تھے وہ نورانی تھے۔ چوتھی بات، عصمت اور حفاظت۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا جان بوجھ کر کوئی گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا، اللہ ہونے ہی نہیں دیتے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی بطور نکتے کی یاد رکھیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ معصوم کا معنی اللہ ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے، محفوظ کا معنی صحابہ سے گناہ ہوتے نہیں ہیں، اگر ہو جائیں تو اللہ باقی اعمال نامے کے اندر رہنے نہیں دیتے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام معصوم اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ پانچویں بات، عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے۔ اس میں بھی دو نظریے آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جنت کے اندر، یعنی روح ان کی زندہ ہے اور جس میں مثالی کے ساتھ وہ زندہ ہے۔
ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی جسم مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کی روح کا جسم کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اور انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ چھٹی بات، سما صلاۃ و سلام۔ ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ نبی پر درود پڑھیں گے تو فرشتے وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچاتے ہیں، اور اگر روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر آپ درود پڑھیں گے تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ ساتویں بات جو بہت ہی عام ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی شریعت اور کتاب گزشتہ تمام شریعتوں اور کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، کوئی کسی کے نبوت کے دعوے کرنے پر اس سے دلیل مانگے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں نبی ہوں، وہ بھی کافر، اور کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے کہ تو نبی ہے تو دلیل دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آٹھویں اور آخری بات نبوت اور رسالت کے حوالے سے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، یہ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، نماز عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھیں گے، 40 یا 45 سال تک زندہ رہیں گے، خلافت کا نظام قائم کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، یہودیوں اور دجالوں کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو باطل کریں گے، اس دوران شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر سلام پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے، بالآخر مدینہ میں وفات پا کر حضور کے ساتھ روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میرے بھائی یہ 8 باتیں ہیں نبوت اور رسالت کے حوالے سے جامع اور مارے، ان کا سمجھنا، ان کا جاننا اور ان پر عمل کرنا، اور ان کو من و عن دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام دیگر ایمان کی جتنی کڑی ہیں ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔